ان اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، ان اعضاء کا صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، آستانہ تھا، اس کا نام تسبیح خانہ تھا۔ مغل بادشاہوں کی عبادت گاہوں کے جگہ کا نام تسبیح خانہ تھا۔ اس کے ہم نے تسبیح خانے کے اندر فلیکس لگا کے باقاعدہ پورے کتابوں کے حوالے لکھے ہوتی ہے۔ میری کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کا کوئی حوالے کے بغیر مناسب نہیں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے۔ اور پھر تسبیح خانہ وہ جگہ ہے جہاں تمام مذاہب، تمام مسالک ایک پورے اعتماد اور محبت سے آتے ہیں، پورے اعتماد سے آتے ہیں اور پوری محبت سے آتے ہیں اور ایک پورے سکون سے آتے ہیں وہ مذاہب اور تمام۔ یہاں لاہور میں تو 22 سال سے 40 سال سے، اور میرے ہاں جو میں بہاولپور کا ہوں تو وہاں تو ہمارا خاندانی یہ 1762 سے میں کہتا ہوں یہ چھوٹا چھوٹا سلسلہ چل رہا ہے۔ اصل میں اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر بے لوث کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پھر اس کو بندے کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں گمان خیال نہیں۔ دنیا مہنگائیوں کے طوفان میں چلی جاتی ہے اور اللہ جس کو کھلانے پہ آ جائے یعنی دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ جس سے چھیننے پہ آ جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ 5 لنگر ہیں جو تسبیح خانے میں چل رہے ہیں۔ انسانوں کا لنگر ہے، روزانہ دوپہر 1 بجے بریانی ہوتی ہے، اور سارا دن جو ہے وہ قہوہ ہوتا ہے گرین، اور گرمیوں میں مشروب ہوتا ہے ریڈ سیرپ صبح سے شام۔ اچھا، اور اس کے علاوہ لنگر، کھانا، روٹی۔ صرف یہاں نہیں، روحانی منزل مری میں میرا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں حویلی میں وہاں چلتا ہے الحمدللہ، سادہ اور کشادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا درود محل ہے وہاں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا لنگر، بلیوں کا، اڑنے والے پرندہ، چڑیاں، کوے، یا صرف بلیاں، اور قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر، شکر، باجرہ اور کچے چاول، ٹوٹا۔ پرندوں کا لنگر چلتا ہے، مچھلیوں کا لنگر چلتا ہے، تالابوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں جہاں مچھلیاں ہیں وہاں کا لنگر۔ بے زبان وہ ہیں جو آفات ہیں، اور بے زبان وہ ہیں جن کی بد دعاؤں سے آفات آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، رب نے کہا جا میں نے معاف کیا۔ بے زبانوں کا، اور ایک بے زبان اور ہیں جو انسان سوال نہیں کرتے، دار ہیں، تھوڑی تنخواہ ہے، گھر گھر سفید پوش ہیں، اور سڑکوں پہ مانگنے والے تو کوئی بینک بیلنس اور ان کی تو بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، وہ سوال نہ کرنے والے ان کو بھی ہم تلاش کرتے ہیں، اور ان کے بھی وظائف لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی بس تھوڑا سا مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ غیور ہو، باوقار ہوتا ہے، سوال نہیں کرے گا، وہ سوال نہیں کرتا، فقر و فاقہ آئے گا، سوال نہیں کرے گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے جسم کے ان اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی ایسے ضرورت مند جو سوال نہ کرنے والا ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے کہیں کہ اللہ اس کا ثواب اور اس سے جو بلائیں ٹلیں، اے اللہ میری اولاد کے ان حصوں کی بلائیں ٹال دیں۔ میں نے بڑے تجربے کی۔ ایک اور چیز ہے، آپ کوئی نوٹ لے لیں حسب ضرورت، ناف کے اوپر تک ان کے جسم پہ پھیر دیں، اس کو جمع کرتے جائیں۔ 2 چیزیں ہیں، یا وہی نوٹ کسی ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا دے دیں، یا اس کا حلوہ روٹی بہترین بنا کے وہ کھلا دیں۔ مساکین، ضرورت مندوں کو کا ہے، نوٹ ہے جو آپ کو میسر ہے، اکٹھا کرتے جائیں۔ ایک تیسری اور چیز ہے، اولاد کے لیے ایک تحفہ دوں گا، ایک ڈبہ سا رکھ لیں، کوئی روز اولاد کی نیت کر کے اس میں کوئی نوٹ سکہ ڈالتے جائیں حسب ضرورت، حسب توفیق۔ آپ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھولیے، یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ 27 ڈبہ کھول کے اس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے یا غربا مساکین کی
ضرورتوں میں پورا کر دیں، یا اس کی کوئی میٹھی چیز غربا مساکین کو عید کے بعد بانٹ دیں یا افطاری کے وقت بانٹ دیں، اس کا بہت رزلٹ، پھر اگلے سال کے لیے ڈبے کو پھر بند کر دیجئے۔ اچھا، یہ 3 چیزوں کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک اولاد کے بخت کے لیے، ماں باپ دولت مال چیزیں دے سکتے ہیں پر بخت نصیب نہیں دے سکتے۔ دوسرا ان کی ترقیوں اور کامیابیوں کے لیے، اور تیسرا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں ماں باپ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت تک ہوں گے جب ان میں نیکی ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ ماں باپ کو نیکی کر کے ماں باپ کی قبروں کو راحت ملتی ہے، اور اگر اولاد کوئی اوپر نیچے کوئی کمی بیشی کرتی ہے غلط، تو اولاد ماں باپ کی قبروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا نظام تو قبروں تک چلتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک اختیاری نظام ہے، ایک غیر اختیاری نظام ہے۔ اختیاری وہ ہمارے بس میں ہے، مثلا ایک بندہ پیدائشی لکنت ہے، لولا لنگڑا اپاہج ہے، اور اگر وہ اسی میں کھو جائے اور ساری عمر اسی کو لے کے بیٹھ جائے کہ میں ایسا کیوں ہوں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اسی اللہ کی طرف سے سمجھ کے اور اپنی زندگی میں محنت کرے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو معذور تھے اور دنیا میں ٹاپ کر گئے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔ یا رسول اللہ